بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نئے ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نعت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے، سبق نعت کا سرورق بنائیں۔ پیارے بچوں، آپ کو نعت سے متعلق ایک سرورق اپنی کاپی میں بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے، سبق نعت کی خوش خطی کریں۔ آپ کو ایک صفحہ اپنی کاپی کے اندر خوش خط کر کے نعت کے متعلق ایک خوش خطی کرنی ہے۔ اوکے بچوں؟ آپ کا اگلا سوال ہے، الفاظ برائے املا۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ تو الفاظ میرے ساتھ دہرائیے، اطاعت، قناعت، سخاوت، دشمنوں، بیگانے، عزت، زیر دستوں، حق، شکایت، تنگ دستی، کردار، سیرت، سکھلایا، زبردستوں، حمایت، شکوہ۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے، قناعت، اس کے معنی ہیں جو ملے اس پر راضی ہونا۔ تنگ دستی، اس کے مطلب ہے غریبی۔ سخاوت، فیاضی۔ زبردست، زور آور۔ زیر دست، ماتحت۔ اوکے بچوں؟ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قناعت کرنا کس نے سکھایا؟ جواب میں آپ لکھیں گے، قناعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں آپ لکھیں گے، دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اوکے بچوں؟ اگلا سوال ہے، جس طرح کرنے کا حق ہے آقا سے کیا مراد ہے؟ جواب میں آپ لکھیں گے، اس سطر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے، وہ طریقہ اب تک ہمیں نہیں آیا۔ اگلا سوال ہے، نعت کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب میں آپ لکھیں گے، مفہوم، نعت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمدردی کرنا، قناعت و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بتایا کہ سچ بولنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ہمیں مظلوموں اور تنگ دستوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے پرائے سب کی عزت کرنی چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر بھی ہم اب تک اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ہم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے قاصر ہیں۔ اوکے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔